بچہ عمر تقریباً 6 سال ہے، اس کے پیچھے چلنے والا دیوانہ عمر 12 سال ہے۔ توجہ سے سننا، جب آگے والا آقا چلتا ہے 6 سال کا تو 12 سال کا پیچھے والا غلام اس کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھاتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ ڈال لیتا ہے۔ یہ اس کے عشق کا انداز ہے۔ بچہ کوئی اور نہ تھا، بچہ علی کا بیٹا حسین تھا۔ توجہ کریں، خبر مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ایک بچہ ہے مدینے میں جو آپ کے نواسے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جب ان کے قدم اٹھتے ہیں، نشان قدم بنتے ہیں، یہ مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس بچے کا نام کیا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور اس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ کیا نام ہے؟ حبیب ابن مظاہر۔ حضور نے فرمایا بلاؤ بچے کو۔ خبر پہنچی، بچہ کھانے میں مصروف تھا۔ کسی نے کہا حضور بلا رہے ہیں، لقمہ چھوٹ گیا، دوڑ لگا دی، پوچھا ہوا کیا؟ کہا تمہاری شکایت کی گئی ہے۔ دوڑ لگائی، بلانے والا پیچھے، جس کو بلایا گیا وہ آگے جا رہا تھا۔ کسی نے کہا یار مجرم ہو کے اتنی تیز دوڑ رہا ہے؟ اس نے کہا جانتے نہیں وہ بلایا کس بارگاہ میں جا رہا ہے؟ اس بارگاہ کی اپنی شان کا عالم یہ ہے، بریلی سے آواز آتی ہے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اس نے کہا بلایا حضور نے ہے۔ دوڑ لگائی، حضور کے سامنے پہنچے، حضور نے اشارہ کیا بیٹے قریب آؤ۔ حضرت حبیب قریب آئے، آقا کی کروٹ میں آقا حسین بیٹھے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ جی۔ کون ہے یہ؟ کہا یہ آپ کے نواسے حسین ہے۔ کہا تمہاری ایک شکایت ہے۔ کہا کون سی حضور؟ کہا جب یہ چلتے ہیں تو تم ان کے پیچھے چلتے ہو؟ کہا جی۔ کہا ان کا قدم اٹھتا ہے تو تم مٹی اٹھاتے ہو؟ جی۔ کہا سر پہ ڈالتے ہو؟ جی۔ آنکھوں سے بھی لگاتے ہو؟ جی۔ کہا بس یہی شکایت ہے۔ گردن جھکی، کہنے لگے حضور جو چاہے سزا دے دیں، جو چاہے سزا دے دیں۔ آقا نے فرمایا بتاؤ یہ کیوں کرتے ہو؟ بچے کی آنکھ میں آنسو آئے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا یا رسول اللہ پورا مدینہ حسین سے پیار کرتا ہے لیکن میں آپ کے حسین سے عشق کیا کرتا ہوں، میں آپ کے حسین سے عشق کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ اب جو سزا ہو وہ دیں۔ میرے مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد سرکار نے بازو پھیلائے، فرمایا آ حبیب میرے سینے سے لگ جا۔ حبیب کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد آقا نے ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں حبیب کا ہاتھ پکڑا، دونوں کے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا یا اللہ میں نے ان دونوں کو ملا دیا ہے، آخری دم تک تو ان دونوں کو کبھی جدا مت ہونے دے۔ اللہ اکبر، یہ عشق ہے حبیب کا۔ اب ذرا آگے بڑھیں، یہ بچپن کا عشق۔ کون ہے حسین؟ جانتے ہو میرے حسین؟ اللہ اکبر، ایک بات یاد آ گئی تو کہہ دوں، اکثر لوگ 10 دن تک حسین حسین کرتے ہیں، آقا حسن کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتایا جائے آقا حسن کا تذکرہ کیوں نہیں؟ کچھ لوگ اس لیے تذکرہ نہیں کرتے کہ انہوں نے امیر معاویہ سے صلح کی تھی، اس وجہ سے تذکرہ نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں نادان ہوش کے ناخون لے، جتنے حسین مصطفیٰ کو پیارے ہیں اتنے ہی حسن مصطفیٰ کو پیارے ہیں۔ اگر کاندھے پہ حسین کو مصطفیٰ نے بٹھایا ہے تو آقا حسن کو بھی مصطفیٰ نے کاندھے پہ بٹھایا ہے۔ ہاں پوچھو ان علماء سے، ایک دن کشتی کرائی حضور نے شہزادوں کی تو آقا امام حسن کو داؤ بتا رہے تھے، پردے سے سیدہ دیکھ رہی تھی۔ کشتی ختم ہوئی، یا رسول اللہ حسن بڑا ہے حسین چھوٹا ہے، ہونا تو یہ تھا آپ حسین کو داؤ بتاتے، آپ حسن کو داؤ بتا رہے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا فاطمہ میں حسن کو داؤ بتا رہا تھا، جبریل حسین کو داؤ بتا رہے تھے۔ دونوں کی مصطفیٰ کو پیارے ہیں۔ پھر ہماری محفلوں میں تذکرے کیوں نہیں؟ کربلا میں صرف امام حسین کی کمائی نہیں لگی، امام حسن کی بھی کمائی لگی ہے۔ امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے کربلا میں،
قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، 4 بیٹے شہید ہوئے، اور خدا کی قسم ایک تنہا قاسم ایسا تھا جس قاسم کا آج زمانے میں کوئی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ پھر حسن کا تذکرہ کیوں نہیں کہ امیر معاویہ سے صلح کی؟ جانتا امیر معاویہ کون ہے؟ پتہ ہے کچھ؟ اللہ اکبر، اگر ان سے صلح کرنا عیب ہوتا، غلط ہوتا، تو ان سے صلح کے بعد امام حسین کی امام حسن سے صلح نہیں رہتی۔ سمجھ رہے میری بات جو بتا رہا ہوں ابھی میں؟ پھر ان دونوں کی صلح نہیں رہتی، ان کی صلح بتا رہی ہے کہ آقا حسن کی صلح درست تھی، اور جب ان کی صلح درست تھی تو ہمیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یہ ذہن میں بات رکھیں، ذہن میں بات رکھیں۔ اور امام حسن حسین علی کے وہ شہزادے ہیں جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولیں، کتنے؟ 25 حج پیدل کیے۔ اور جانتے ہو شان اللہ اکبر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، نصیب والے ہو حسین کی محفل سجانے والوں، آقا حسن کا تذکرہ کرنے والوں، مقدر کے دھنی ہو۔ ذرا غور کرنا پیارے، دونوں شہزادوں نے 25 حج کیے۔ ایک دن حج کے لیے نکلے نا تو دونوں شہزادے جا رہے تھے، راستے میں ایک سوالی ملا، اس نے کہا جناب میں مسافر ہوں، میرے پاس زیادہ راہ کچھ بھی نہیں ہے، ہو سکے تو کچھ دے دیں جتنا آپ کے پاس زیادہ راہ تھا۔ دونوں بھائیوں نے اٹھا کر کے اس کے حوالے کر دیا۔ آقا حسین کہنے لگے بھائی حسن سب کچھ تو اسے دے دیا، آگے سفر کا انتظام کیسے ہوگا؟ مسکرا کے کہنے لگے جس رب نے اسے دیا ہے وہی رب ہمارا بھی انتظام کر دے گا، وہی رب ہمارا بھی انتظام کرے گا۔ آگے بڑی بھوک لگی، آقا حسین کہنے لگے بھوک لگی ہے، کہا کچھ کھانے کا انتظام ہوتا۔ فرمایا آقا حسن نے آگے چلو نا، آگے چلے ایک جھونپڑی نظر آئی، پرانا مکان، کہا جاؤ اس گھر میں پوچھو کوئی ہے۔ گئے آقا حسین، پوچھا کوئی ہے؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی میں ہوں، کیوں آئے ہو؟ کہا ماں کچھ کھانے ملے گا؟ بوڑھی نے کہا بیٹے دودھ کا پیالہ ہے، اگر کہو تو لا دوں؟ کہا لاؤ۔ خاتون گئی، ایک پیالہ دودھ لے کر کے آئی، آدھا پیالہ آقا حسن نے پیا، آدھا پیالہ آقا حسین نے پیا۔ جب پی کے جانے لگے خاتون نے کہا وہ شہزادو اتنے حسین ہو، ذرا جاتے جاتے ماں کا نام تو بتا کے چلے جاؤ، وہ کون سی نصیب والی ماں ہے جس کے ایسے چاند سے بیٹے ہیں؟ دونوں مسکرا کے کہنے لگے ماں کیا کرو گی؟ کہا بیٹے اگر ملنے کو جی چاہا تو پتہ بتاؤ کہاں ملاقات ہوگی؟ مسکرا کے کہتے ماں اگر ہم سے ملنا ہو تو مصطفیٰ کے مدینے آ جانا، ہمارا پتہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ یہ کہہ کے دونوں شہزادے چلے گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد یہی خاتون حضور کے مدینے آ گئی۔ ایک دن آقا حسن نے اسے گھومتے ہوئے مدینے میں دیکھا، آ کے کہنے لگے خاتون اگر اجازت دے تو میں تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ خاتون آ گئی، 3 دن آقا حسین کے گھر مہمانداری کی، 3 دن تک آپ نے خدمت کی۔ 3 دن کے بعد جب جانے لگی آپ نے 2000 درہم دیے، 1000 بکریاں دی اور دروازے تک چھوڑنے آئے۔ اس کے بعد کہنے لگے ماں ابھی ایک بھائی نے خدمت کی ہے، ایک کی خدمت باقی ہے۔ پھر لے کے آقا حسن کے دروازے پہ گئے، آقا حسن کے دروازے پہ بوڑھی گئی، جا کر کے آپ نے جیسی دروازہ کھٹکھٹایا، آقا حسن باہر تشریف لائے، جیسی تشریف لائے بوڑھی کو دیکھا پہچان گئے، یہ تو وہی ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا۔ اندر لے کے گئے، مہمان نوازی کی۔ جب جانے لگی آپ نے کہا حسین تم نے کیا دیا ہے؟ کہا میں نے 1000 درہم دیے ہیں، 2000 بکریاں دی ہیں، یا 2000 درہم دیے ہیں، 1000 بکریاں دی ہیں۔ آپ کہتے میں تم سے بڑا ہوں، آپ نے ان سے زیادہ دیا۔ بوڑھی کے پاس اتنی بکریاں ہو گئی، وہ کہنے لگی بچوں یہ لے کے کیسے جاؤں گی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ماں پریشان نہ ہو، مدینے سے باغر تک ہم چھوڑ کے آئیں گے۔ دونوں شہزادے باغر تک گئے، شہر کے باغر چھوڑ کے آنے لگے۔ خاتون نے کہا بیٹے اب تو بتا دو تم کون ہو؟ تو شہزادوں نے کہا تو ماں تو نے نہیں پہچانا لیکن ہم نے تجھے پہچان لیا۔ کہا ہم وہ گئے جو ایک دن تیرے دروازے پہ آئے تھے، تو نے ایک پیالہ دودھ دیا تھا۔ خاتون کہتی بیٹے اب سمجھ میں آ گیا تم نے دودھ کا بدلہ دیا ہے۔ کہا نہیں ماں یہ دودھ کا بدلہ نہیں ہے، ہم نے مہمان نوازی کی ہے، رہ گئی بدلے کی بات قیامت آ لینے دے، بدلہ اس دن دیں گے، ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کر کے دم لیں گے۔
دونوں شہزادے کہنے لگے ماں بدلہ تو قیامت میں دیں گے، یہ تو مہمان نوازی تھی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے شہزادوں کی، یہ شان ہے حضور کے شہزادوں کی۔ اور سن، اللہ اکبر، کربلا کی زمین پر جو قربانیاں ہوئی ہیں یہ کوئی عام قربانیاں نہیں ہیں، عام قربانیاں نہیں ہیں۔ سنے میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کی سمجھ میں آنے لگے۔ مجھے معلوم ہے یہ وقت سونے کا ہے، لیکن آپ جاگ رہے ہو، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ ذرا سارے کہہ دیں یا حسین، اور زور سے، اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ جو پنڈال کے باہر والے لوگ ہیں پتہ نہیں وہ کیوں چھپ بیٹھے ہیں، کس لنگر کے انتظار میں ہے، اللہ ہی جانے وہ کس نیت سے بیٹھے ہیں۔ اگر سارے حسینی ہیں نا تو پھر سارے بول دینا یا حسین۔ اب ذرا غور کریں، میں تمہیں بتانے لگا ہوں۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی یا تو چھپ جاؤ یا ہٹ جاؤ۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حسین کے پاس پاور تھی تو پھر پانی کیوں نہیں منگا لیا تھا۔ ہم کہتے ہیں مدینہ بڑی بات ہے، اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو سن، مقام شان اور ہوتا ہے، مقام امتحان اور ہوتا ہے۔ شان یہ ہے کہ حضور کے کاندھے پہ ہیں، امتحان یہ ہے کہ کربلا میں پیاسے ہیں۔ یہ شان ہے کہ حضور کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور یہ امتحان ہے کہ پیاسے کربلا میں ہیں۔ اگر سمجھنا ہے تو سن، شان دیکھنی ہے تو اجمیر آ کے دیکھ، حسین کا بیٹا ہے، حسین نہیں، شہزادہ ہے حسین کا، خود حسین نہیں، خود نہیں گئے پانی لینے، خادم کو بھیجا، خط نہیں لکھا، کہ بس اتنا کہہ دینا معین الدین نے بلایا۔ اتنی خبر پہنچی، پانی کا کیا بنا تھا؟ ایک کاسے میں سارا پانی۔ میں کہتا ہوں اگر غریب نواز ایک بار کہہ دیں تو پورا تالاب کاسے میں آ سکتا ہے، اگر حسین کہہ دیں خدا کی قسم حوض کوثر کے چشمے کربلا میں ابلنے لگ جاتے، کربلا میں چشمے ابل پڑتے اگر حسین کہہ دیتے۔ مگر سنیں، مقام شان اور ہوتا ہے، مقام امتحان اور ہوتا ہے۔ کہا جی سب کو پتا ہوتا تو پھر دعائیں کیوں نہ کی بچنے کی؟ سن، میں تجھے بتاتا ہوں، مدینے کی زمین ہے، مولا کائنات مولا علی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ذکر بیٹے کا ہو اور باپ کی بات نہ ہو تو یقیناً نا انصافی رہے گی۔ میں نے تذکرہ ہی باپ سے چھیڑ دیا، ذرا کہہ دیں یا علی، اور زور سے۔ مدینے کی گلی ہے، حضرت علی گزر کے جا رہے ہیں، راستے میں دو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا اونٹ میرا ہے۔ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، دونوں نے دیکھا، کہنے لگے جھگڑا بند کرو، علی آ رہے ہیں، فیصلہ علی سے کرا لیتے۔ علی قریب آئے، کہنے لگے علی ہمارا فیصلہ کریں۔ کیا ہوا؟ کہ یہ کہتا اونٹ میرا، میں کہتا ہوں اونٹ میرا، آپ بتائیے اونٹ ہے کس کا؟ حضرت علی نے فرمایا دونوں حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ کہہ کے آپ چلے نا، تو جس کا اونٹ تھا اس نے رسی چھوڑی، قدم پکڑ کے کہنے لگا اونٹ ملے نہ ملے علی ناراض نہیں ہونے چاہیے، علی ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ اور یار رسی چھوڑ دی، علی ناراض نہ ہو۔ فرمانے لگے جانے دو، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ اس نے کہا حضور ایک نشانی میں بتاؤں؟ کہا کون سی نشانی؟ کہا حضور میں سچ کہتا ہوں اونٹ میرا ہے۔ کہا نشانی بتا۔ اس نے کہا جناب اس اونٹ کو ذبح کرو، اس کی کھال اتارو، ہڈیاں الگ کرو، گوشت نکالو، پھر اس کا دل نکالو، دل نکال کے بیچ میں سے آدھا آدھا کرو۔ اگر دل کے اندر بیچ میں زخموں کا نشان ہو تو اونٹ میرا ہے، اگر نشان نہ ہو تو میں اونٹ کی قیمت دینے تیار ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہ تھی، آپ نے فرمایا کمبر ذرا جلدی کرو۔ اونٹ کو ذبح کیا گیا، کھال اتاری گئی، گوشت کاٹا گیا، دل نکالا گیا، بیچ میں سے کاٹا گیا۔ اللہ اکبر، کوئی چھوٹا نشان نہ تھا بلکہ اتنا بڑا زخم کا نشان اونٹ کے دل کے اندر موجود تھا۔ آپ کہتے ہیں بتا تو سکی تجھے کیسے پتا چلا اس اونٹ کے دل کے اندر زخم کا نشان ہے؟ اس نے کہا جناب ہم پیدائشی اونٹ پالنے والے لوگ ہیں، یہ اونٹ ہمارے گھر ایک زمانے سے ہے، اس کا بچہ ہمارے گھر آیا، اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والوں کی نظر لگ گئی، وہ بیمار ہوا، میری ماں کہنے لگی اے بیٹے جلدی
کر اس اونٹ کو ذبح کر لے، بچے کو ذبح کر ورنہ یہ مر جائے گا۔ ذبح کرنے سے پہلے میں نے اس کو مرنے سے پہلے جلدی جلدی زمین پہ گرایا، ذبح کرنا شروع کیا۔ پیچھے سے میرا باپ آ گیا، اس نے تماچا لگایا اور کہا ظالم تجھے حیا نہیں آئی؟ میں نے کہا کون سا ظلم کیا ہے؟ دیکھو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر رہا ہوں، چھری بھی تیز ہے، لٹایا بھی میں نے طریقے سے ہے۔ باپ نے کہا یہ نہیں کہتا، کہا پھر؟ کہا وہ نہیں دیکھتا کہ اونٹ کھڑا ہے اس کے سامنے تو بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ کہا جیسی بات میرے باپ نے کہی، میں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا اے میرے باپ کیا جانور کو بھی اولاد کا درد ہوتا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا تھا ہاں، جب تو نے بچے کو اونٹ کے سامنے ذبح کیا ہے تو دیکھ اس کی آنکھ میں آنسوؤں کی جگہ خون کے قطرے اتر آئے ہیں، یہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر زخم بن گئے ہیں، جو چھالے پڑ کے پھوٹے ہیں اس کا خون آنکھوں میں آ گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے تب سے یاد تھا کہ میرے اونٹ کے دل میں زخم کے نشان ہوں گے، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی کہتے لوگوں کوئی جلدی کرے میرے حسین کو بلا لائے، میرے حسین کو بلا لائے۔ لوگ دوڑے گئے، آقا حسین کو بلایا گئے، آقا حسین دوڑ کر کے آئے ہیں۔ حضرت علی کہتے حسین آج تک تمہاری ماں کے وصال کے بعد میں نے تمہیں کوئی حکم نہیں دیا ہے، اے میرے بیٹے آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ کہتے مانگو نا بابا، کیا مانگتے ہو؟ کہتے بیٹے ذرا قمیص اٹھاؤ۔ آقا حسین نے اپنی قمیص اٹھائی ہے، پورا مدینہ حیرت میں ہے، فیصلہ اونٹ کا ہو رہا تھا، قمیص حسین کی اٹھائی جا رہی ہے۔ جیسی آقا حسین نے اپنی قمیص اٹھائی ہے، حضرت علی کی چیخ نکلی ہے، دوڑ کے بیٹے کا سینہ چومنے لگ جاتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا یا علی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اونٹ فیصلہ اونٹ کا ہوا ہے، آپ بیٹے کو چوم رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو یہ اونٹ ہے مگر یہ میرا حسین ہے، اس کے سامنے ایک ذبح کیا گیا تو اس کا دل زخمی ہو گیا، میرا حسین تو 71 لاشیں اٹھا کے لائے گا، پھر میرے حسین کے دل پہ کیا گزرے گی؟ حضرت علی کہہ رہے تھے او لوگوں کل چومنے والا علی نہیں ہوگا، اس لیے آج چوم کر کے علی اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن تھا علی بیٹے کا سینہ چوم رہے تھے، پھر ایک دن وہ بھی آیا، آقا حسین ہے، سر پہ دستار بھائی حسن کی ہے، کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی ہے، ہاتھ میں تلوار بابا علی کی ہے، لے کر کے خیمے میں اپنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اللہ کرے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھیں، بہت غور سے سنیں۔ ایک دن تھا علی سینہ چوم رہے تھے اور ایک دن تھا میرا حسین صبح سے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے دوپہر ہو گئی ہے، آخر میں غازی عباس بچے، اصغر بچے، آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، سننا ذرا غور سے۔ اتنے میں غازی عباس آئے، کہتے حسین مجھے کربلا کے میدان جانے کی اجازت دے۔ آپ نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا غازی تو میرا بھائی ہے، اگر تو چلا گیا تو مجھے بھائی کون کہے گا؟ دوسری بار پھر کہا جانے دیں حضور۔ دوسری بار آقا حسین نے فرمایا غازی تو میری فوج کا علم بردار ہے۔ تیسری بار پھر کہا جانے دیں، آپ نے فرمایا تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ اٹھے، وہاں گئے جہاں پہ علی اکبر کا لاشا تھا، قاسم کا لاشا تھا، جا کے کہنے لگے اکبر اگر جنگ میں جانے کی اجازت ہی نہیں تو پھر مجھے علم بردار کیوں بنایا تھا؟ اگر جنگ میں جانے کی اجازت نہیں تو پھر مجھے سپہ سالار بنایا ہی کیوں تھا؟ سن کربلا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ اپنے خیمے میں بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، اتنے میں حضرت سکینہ ہاتھ میں پیالہ لے کے آئی۔ مجھے نہیں معلوم لوگ کہاں کہاں سے روایتیں اٹھا کے لا رہے ہیں کہ حسین نہا کے غسل کر کے گئے تھے، پانی بعد میں ختم ہوا تھا۔ حیرت ہوتی ہے، چل یہ روایت مل بھی جائے کہ غسل کر کے گئے ہیں تو بتا کیا یہ روایت نہیں کہ 3 دن سے پانی بند تھا؟ یہ بھی تو روایت ہے نا کہ 3 دن سے پانی بند تھا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 5 دن سے بند تھا۔ تمہیں بس غسل والی روایت ملی؟ شرم کر۔ ہاں حضرت سکینہ ہاتھ میں پیالہ لے کے آئی، غازی
مڑ کے دیکھا ہاں بیٹی، کا صبح سے 24 خیموں میں گھوم آئی ہوئی، ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملا ہے۔ اتنا کہا، غازی عباس کہنے لگے میری سکینہ کو آج تیسرے دن پانی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ فرمانے لگی غازی اپنے لیے نہیں، اپنے اصغر کے لیے گئی تھی، اپنے لیے نہیں، اپنے اصغر کے لیے گئی تھی۔ اللہ اکبر، فرماتی ہیں آج صبح سے میرا اصغر ناراض ہے، آج اس نے چہرہ ہی پھیر لیا ہے، کل تک اشاروں سے بات تھی، آج تو گردن ہی موڑ کے نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، غازی ایسا کرو نا میرے اصغر کو پانی لا دو۔ غازی عباس نے اتنا سنا، کہنے لگے بیٹی کیا کروں، تمہارے والد جانے کی اجازت نہیں دیتے، اگر وہ اجازت دیتے تو پانی میں لا کے دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اگر ان کی مرضی کے بغیر جاتا ہوں تو حسین ناراض ہو جائیں گے۔ اتنا سنا، سکینہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، آپ بھائی بھائیوں کا جھگڑا، آپ کی آپس کی بات باقی رہنی چاہیے، میرے اصغر کو پانی ملے نہ ملے۔ یہ کہہ کے واپس پلٹی، غازی عباس کی چیخ نکلی، آواز کی سکینہ آج چچا کے سینے سے لگ، فرماتے بیٹی اتنا کام کر دے۔ کہا کون سا؟ کہ اپنے بابا سے اجازت تو نکلا دے، پانی لا کے غازی عباس پلائے گا۔ اللہ اکبر، سننا پیارے، آپ کہتے ہیں بیٹی میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں، جب میں چلا جاؤں تو تم مشکیزہ میرے کاندھے پہ لا کے رکھ دینا، پھر جانا میرا کام ہے۔ آئے ہیں غازی عباس، آقا حسین نے کہا غازی پھر آ گئے؟ اتنا کہا گردن جھک گئی ہے۔ آپ نے پر کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت سکینہ آئی ہے، مشکیزہ غازی کے کندھے پہ رکھا، کہا چچا جلدی کیجئے میرا اصغر پیاسا ہے۔ اتنا کہنا تھا، آقا حسین کچھ کہنا چاہتے تھے، غازی عباس نے ہاتھ جوڑے، کہتے بس کریں آقا حسین اب کچھ نہ کہنا۔ جب مدینے سے چلے میں نے کہا صغرا کو لے لیں، آپ نے کہا چپ تو میں چپ ہو گیا۔ مکے آئے میں نے کہا کچھ دن رک کے حج کر لیں، آپ نے کہا چپ تو میں چپ ہو گیا۔ راستے میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، میں نے کہا لوٹ چلے، آپ نے کہا چپ تو میں چپ رہا۔ خیمے لگائے گئے، میں نے کہا تلوار اٹھانے کی اجازت دے، آپ نے کہا چپ تو میں چپ رہا۔ جب پانی بند کیا گیا میں نے کہا اجازت دے، میں نہر فرات کے پہرے توڑ دوں گا، آپ نے کہا چپ تو میں چپ رہا، لیکن آج مت روکنا، آج سکینہ نے پانی مانگا ہے۔ اتنا سننا تھا، کہتے حسین جا غازی، سکینہ وہ ہے جس کی نہ علی نے ڈالی ہے نہ جس کی حسین نے ڈالی ہے۔ توجہ ہے؟ فرمانے لگے جاؤ، پھر سکینہ کی بات نہیں ٹالنی ہے۔ بیٹھے مشکیزہ کاندھے پہ، سنیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جیسی بیٹھے گھوڑے پہ تلوار نکالی، آقا حسین بول پڑے غازی تلوار کیوں نکالی؟ حضور پہرا ہے۔ فرمانے لگے نہ تلوار نہ چلانا، اگر تلوار چلائی مورخ لکھے گا علی کے بیٹے پانی کے لیے نہر فرات پہ لڑتے لڑتے مر گئے تھے۔ تلوار مت چلانا، پوری تاریخ پلٹ ڈالو، نہر فرات تک غازی نے نیام سے تلوار نکالی، ڈائریکٹ گھوڑا ڈالا۔ جب سوار ہوئے فرمایا زینب جی بھیا شہربانو میرے باپ آؤ ذرا اپنے اپنے خیمے کے دروازے پہ۔ جی تم پوچھتی تھی نا کہ میرے باپ علی جنگ میں جاتے ہوئے کیسے لگتے تھے؟ فرمایا میرے غازی عباس کو دیکھ لو، جس نے عباس کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا ہے۔ کتنی لمبائی تھی غازی عباس کی جانتے ہو؟ آپ جب اصلی نسلی گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے پیر زمین پہ لگا کرتے تھے۔ یہ قد تھا غازی عباس کا۔ نہر فرات میں گئے، گھوڑا ڈالا، مشکیزہ بھرا، سب جانتے ہیں، پانی ہاتھ میں لیا، پیاس یاد آئی، پھینک دیا، گھوڑے سے کہا تو پی لے، اس نے بھی نہیں پیا، گردن پہ پیر رکھ کے دبا دیا، پیتا کیوں نہیں؟ اس نے منہ پانی میں پہنچ گیا لیکن ہونٹ نہیں کھولے، گویا وہ کہہ رہا تھا عباس میں بھی تو حسینی ہوں، میں بھی تو حسینی ہوں، علی کے بچے پیاسے رہے اور میں پانی پی لوں؟ نہیں ہو سکتا۔ پانی نہیں پیا، مشکیزہ کاندھے پہ ڈالے، چل پھر، سکینہ انتظار میں ہے۔ دوڑ لگائی، عمرو بن سعد نے کہا جلدی کرو، پانی خیمے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ پہنچ گیا تو تنہا حسین کافی ہے پورے لشکر کے لیے۔
جب چلے آپ مشکیزہ لے کر کے، چاروں طرف سے وار ہوئے، آپ ہونے والے وار کو اپنی تلوار سے روکتے تھے۔ دفاع کے لیے تلوار چلائی ہے، حصول کے لیے تلوار نہیں چلائی، دفاع کے لیے تلوار چلائی۔ جب تلوار چلتی رہی، کوئی سامنے نہ ٹکا، عمرو بن سعد نے کہا اس کا ہاتھ نہیں روکا جا سکتا، کہا پھر کہا اس کا بازو ہی قلم کر دو۔ کچھ یزیدیوں نے آگے سے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، دوسروں نے وار کیا بازو پہ، پہلا بازو کٹا، مشکیزہ اس ہاتھ پہ ٹانگا، جب یہ بازو کٹا مشکیزہ دانتوں میں دبایا، پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی، ادھر تلوار چل رہی ہے، ادھر حسین کی سکینہ ہاتھ میں پیالہ لے کر کے کھڑی ہے۔ جب تلوار چلی، غازی کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، دوڑ کے جاتی، کہتی اصغر صبر کر، بس غازی پانی لانے والے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جیسے بازو کٹے ہیں، سکینہ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یا اللہ میرے چچا کو سلامتی سے بھیج دے، پانی آئے نہ آئے میرا غازی واپس آ جائے، لیکن تیر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کے مشکیزے سے غازی کو اتنا پیار تھا، جو تیر مشکیزے پہ آتا تھا غازی اپنی کمر پہ لے رہے ہیں، اپنے سینے پہ لے رہے ہیں، کروٹوں پہ لے رہے ہیں۔ 80 سے زیادہ تیر غازی کی کمر میں پیوست ہوئے، پھر ایک تیر آیا جو مشکیزے کے پار ہوا ہے، جب پانی نیچے گرا ہے تب غازی کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسی مشکیزے میں سوراخ ہوا، سکینہ کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹا، کہتے ہیں اصغر رو لے جتنا رونا ہو، اب پانی نہیں آنے والا ہے۔ اس کے بعد کسی نے ایسا تیر مارا جو غازی کی آنکھ کے پار ہوا، آپ سواری سے نیچے آئے، اللہ اکبر، کہتے ہیں ادرکنی یا حسین، آقا حسین مجھے سنبھالو۔ اللہ اکبر۔ حسین آئے ہیں، پوچھو پوری تاریخ گواہ ہے، آپ نے اتنی لاشیں اٹھائی لیکن کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ اکبر لائے اٹھا کر کے، کمر نہیں پکڑی، قاسم کو گٹری میں لائے ہیں، کمر نہیں پکڑی ہے، لیکن جب غازی کی آواز آئی ہے حسین نے کمر پکڑ لی ہے اور کہا تھا آج حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ گویا حسین بتا رہے تھے، او لوگوں بھائی کوئی عام نہیں ہوتا ہے، بلکہ بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوا کرتا ہے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، محرم کے 10 دن جم کے لنگر ہم کرتے، شربت و سبیل چلاتے، مگر مجھے ایک بات بتا، کیا ہم بھائی کو بھائی سمجھتے؟ ہم نے ایک ایک انچ جگہ کے لیے اپنے بھائیوں کے گریبان پکڑ کے کچہریوں تک کھینچا، پھر کہتے ہیں ہم حسین ہیں۔ بیگے بیگے زمین کے لیے باپ کو گریبان پکڑ کے اولاد چراغوں پہ کھینچتی ہے، کہتے ہیں حسینی ہیں۔ حسینی وہ نہیں جس کی نظر میں اپنوں کا کوئی وقار نہ ہو، حسینی وہ ہے جس کی نظر میں بھائی بھی عزت والا ہے، باپ بھی عزت والا ہے، وہ اصل حسینی ہے۔ اور مجھے بتا، میرے حسین اپنے بھائی کی شہادت پہ کہتے میری کمر ٹوٹ گئی، آج میری کمر ٹوٹ گئی، اور تم اپنوں کے گلے کاٹ کے بلڈنگیں سجا کے سوچتے ہو تم نے دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کی؟ اور خدا کی قسم اپنے اپنے ہوتے تیرے چائے کے لالچ میں بھائی کہنے والے 1000 ملیں گے، تیرے پیسے سے مسالے پان کھا کے تجھے اپنا کہنے والے 1000 ملیں گے، لیکن تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والا تیرے سگے بھائی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ ہاں، تیرے درد کو اپنا درد ماننے والا تیرے سگے بھائی کے علاوہ دوسرا نہیں ملے گا۔ حسینیو آج عہد کر کے اٹھو، زمین جاتی ہے تو چلی جائے، ہمارا بھائی ہم سے نہ روٹنے پائے۔ بولو انشاءاللہ۔ ذرا جھانک کے دیکھو کون انشاءاللہ نہیں کہہ رہا ہے۔ تم تو جلسے میں بیٹھے ہو، اگر دل میں میل لے کے مسجد میں چلے جاؤ، اللہ حکم دیتا فرشتوں اس سے کہو اس نے غسل کر کے بدن دھویا، وضو کر کے ہاتھ منہ دھو لیا، لیکن اندر دل میں میل لے کے آیا ہے، جب تک دل صاف نہیں کر لیتا مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ اگر دل میں میل لے کے مسجد میں چلے جاؤ تو سجدے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، دل میں میل لے کے جلسے میں آؤ تو یہ تقریریں منہ پہ نہیں ماری جائیں گی۔ فیصلہ کرو، اپنے اپنے ہوتے جن کے تم سر کاٹتے ہو نا، ان کے جنازے بھی تمہیں کو اٹھانے پڑیں گے۔
جن پہ تم مقدمے کر کے، حالات یہ نہیں ہے مسلمانوں میں، ایک بھائی اس وکیل کے بستر پہ بیٹھا ہے، دوسرا اس وکیل کے بستر پہ بیٹھا، یہ کہہ رہا ہے اس سے کہ ایسا پھنسانا کہ 10 سال تک باہر نہ نکلے، یہ کہہ رہا اپنے وکیل سے اسے ایسا پھنسانا کہ 15 سال تک بچوں کا منہ نہ دیکھ پائے۔ مجھے بتا، تیرا بھائی جیل میں گیا اور بچے یتیموں کی طرح گلیوں میں پھریں گے تو تیرے لیے عزت کی بات ہوگی؟ کسی کے بچوں کو یتیم کی طرح جینے پہ مجبور نہ کر، ورنہ اللہ بڑا قادر مطلق ہے۔ اس کے باپ کو تم جیل میں ڈال کے بچوں کو یتیمی کی زندگی دیتے ہو، اگر وہ ناراض ہو گیا 1 منٹ میں موت دے کے تیرے بچوں کو بد سے بدتر بنا کے گلیوں کے چکر لگوا دے گا۔ اس لیے کسی کے بچوں کو یتیمی کی زندگی گزارنے پر مجبور نہ کرنا۔ معاف کرنا سیکھو یار، معاف کرنا۔ میرے حسین غازی عباس کے پاس گئے، او یار بھائی ہو تو ایسا ہو، بازو آپ نے اٹھائے، وہاں پہنچے جہاں غازی عباس ہے، سر گود میں رکھا۔ جب گود میں غازی کا سر رکھا، غازی عباس نے لب کھولے، بولے حسین جی کا میرے دونوں بازو کٹے ہیں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں جاتے جاتے آخری بار تمہیں جی بھر کے دیکھ کے چلا جاؤں۔ کہتے ہیں اگر میرے بازو سلامت ہوتے نا تو میں یہ تکلیف نہ دیتا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ایک کام کرے، اپنی چادر سے میری آنکھ کا خون صاف کرے۔ میرے حسین نے آنکھ کا خون صاف کیا، وہ یار سینکڑوں تیر کمر پہ لگے ہیں، بازو کٹ چکے ہیں، لیکن حسین کا چہرہ دیکھا غازی مسکرانے لگ جاتے ہیں، فرماتے ہیں حسین آ گئے؟ جی بھیا۔ کہا لے کے جاؤ گے؟ کہا جی۔ کہا لے کے مت جانا مجھے خیمے۔ کہا کیوں؟ کہا جب خیمے سے آیا تھا سکینہ نے کہا تھا غازی وعدہ کر پانی لے کے آئے گا، میں نے کہا تھا ہاں سکینہ اگر آیا تو پانی لے کے آؤں گا، اگر لے کے گئے پانی نہیں ہوگا سکینہ پوچھے گی چچا پانی کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا؟ فرمانے لگے تمہیں سکینہ کی فکر ہے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ زینب بھی دروازے پہ کھڑی ہے، شہربانو بھی دروازے پہ کھڑی ہے، ام رباب بھی دروازے پہ کھڑی ہے۔ اللہ اکبر کہتے کہتے نا غازی عباس کہتے ہیں ایک بار میرا ماتھا چومیے۔ آقا حسین نے ماتھے کو بوسہ دیا، غازی عباس کا وصال ہو جاتا ہے، آپ شہادت پا جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ شہادت پا گئے اب سن پیارے آپ تیاری کرنے لگے، اتنے میں شہربانو آئیں، آ کے کہنے لگی حسین ایک کام کریں نا، میرے اصغر کو بھی کربلا لے کے چلے جائیے، اصغر کو بھی کربلا لے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں بہن کیا کرو گی؟ کہا ہو سکتا ہے یزیدی یہ کہہ دیں ہمیں اصغر کا پتہ نہ تھا، ہو سکتا میرے اصغر پہ رحم کھا کے وہ پانی دے دے۔ آپ نے فرمایا زینب اور شہربانو اگر انہیں رحم آتا تو میرے اکبر پہ آنا چاہیے تھا، انہیں ترس آتا تو قاسم پہ آنا چاہیے تھا، انہیں ترس آنا تھا تو انہوں محمد پہ آتا، اب اصغر پہ ترس کیسے آئے گا؟ کل لے کے تو جائیے ورنہ قیامت میں کہہ دیں گے ہمیں پتہ نہ تھا کہ اصغر بھی بچہ موجود ہے پیاسا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم کہتی ہو تو لے کے جاتا ہوں۔ آپ نے نہ غازی عباس آپ نے حضرت علی اصغر کو سینے سے ایسے لگایا جیسے قرآن کا قاری قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، جیسے قرآن کا قاری قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ گرمی کی شدت تھی، دھوپ کی سماست تھی، وہ یار بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، اور پھر وہ تو میرے حسین کا بیٹا تھا۔ اگر تیرا بیٹا تجھے اتنا پیارا ہے تو حسین کو اپنا بیٹا کتنا پیارا رہا ہوگا۔ آپ نے اپنی چادر حضرت علی اصغر کے چہرے پہ ڈالی اور ایسے لگا کے چلے، لگتا تھا جیسے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ عمرو بن سعد نے دیکھا، فوجیوں نے دیکھا حسین کچھ لے کے آ رہا ہے۔ جب قریب آقا حسین آئے ہیں کہنے لگے حسین اب قرآن لے کے آئے ہو، اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے قرآن لانا تھا تو تب لاتے جب اکبر تھا، تب لاتے جب قاسم تھا، تب لاتے جب عباس تھے۔ آپ نے فرمایا ظالمو میں قرآن لے کے نہیں آیا، چادر ہٹا کے کہا یہ دیکھو میں قرآن نہیں بلکہ حسین اپنی جان لے کے آ گیا، حسین اپنی جان لے کے آیا ہے۔ جانتے ہو لشکر 22,000 کے قریب تھا، لیکن جیسے آپ نے علی اصغر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا نا تو 22,000 کانپ گیا تھا لشکر۔ فرمانے لگے ہو سکے تو میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ کا وعدہ کرتا ہوں ایک گھونٹ دے دو صرف، سارے خون معاف کر دو، میرے اصغر کو پانی پلا دو۔ انہوں نے کہا حسین معافی نہیں چاہیے، ہاتھ دینا ہے کہ سر دینا ہے۔ یہ باتیں ہوئی، عمرو بن سعد نے کہا حرملہ چل ایسا کر تیر لگا اور نشانہ لگا کے مار تاکہ آخری پھول بھی نہ بچنے پائے۔ حرملہ نے نشانہ لگایا، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا،
پھر نشانہ لگایا، پھر تیر گرا، 3 بار تیر گرا۔ عمرو بن سعد نے کہا بڑے بڑے بہادر مارے، تیرے ہاتھ نہیں کانپے؟ آج کربلا میں ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے کہا بات کمان بہادری کی نہیں۔ کہا پھر کہ جب نشانہ لگاتا ہوں میری نگاہ حسین کے خیمے پہ جاتی ہے نا، تو ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتی ہے ظالموں اس بچے پہ تیر نہ چلانا، اس بچے پہ تیر نہ چلانا۔ کہا جب بچی کا ہاتھ اٹھتا ہے میرے ہاتھ کانپ جاتے۔ اس نے کہا ایسا کر آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے۔ جیسی آنکھ بند کر کے تیر چلایا، تیر بازو کو پار کیا آقا امام کے، پھر گلے کو پار کیا علی اصغر کے، ایک اچھالا لیا علی اصغر نے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے بیٹے کو دیکھا، زمین پہ رکھا، دامن جھاڑا، کہتے یا اللہ گواہ رہنا حسین نے آخری پھول بھی تیرے محبوب کے دین کے لیے قربان کر ڈالا ہے۔ اللہ اکبر سنیں، جب آپ خیمے میں واپس لے کے آئے علی اصغر کو، شہربانوں کہنے لگی حسین ابھی تک کوئی قبر آپ نے ہاتھ سے نہیں بنائی، اصغر کی کم سے کم قبر اپنے ہاتھ سے بنا چاہیے۔ تاریخ میں کسی باپ نے اپنے بیٹے کی ایسی قبر نہیں بنائی ہوگی جیسی قبر میرے حسین نے اپنے بیٹے کی بنائی ہے۔ خیمے کے پیچھے آئے، تلوار سے جلدی جلدی قبر کھودی، قبر تیار پوری نہیں ہو پائی تھی، اتنے میں آواز آ گئی حسین ڈر گئے ہو؟ بیٹے کا چہرہ دیکھا رو دیے، فرمانے لگے اصغر اب یہ لوگ زیادہ دیر ٹھہرنے بھی نہیں دیتے۔ آپ نے زمین پہ بیٹے کو رکھا، پھر خاک کو چھوا، گرم تھی تپ رہی تھی، کہاں 6 ماہ کا اصغر، کہاں تپتا ہوا صحرا۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی، ڈالنا چاہتے تھے، ایک بار تو حضرت امام علی مقام کے ہاتھ بھی رک گئے، پھر آپ نے چہرہ پھیرا اور جلدی جلدی مٹی ڈالی، گلے تک آئی، ہاتھ رک گئے، زمین پہ گھٹنے رکھے، بیٹے کا ماتھا چوما، کہنے لگے اصغر اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کے جلدی جلدی مٹی ڈالی، واپس آئے، کربلا کے میدان میں گئے۔ جب کربلا کے میدان میں گئے، واقعہ تو بڑا لمبا ہے اگر تفصیل سے بیان کیا جائے، کربلا کے میدان میں گئے، آپ نے فرمایا یزیدیوں آخری بار میں موقع دیتا ہوں، جسے جنت چاہیے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو۔ یزیدیوں نے کہا حسین ہاتھ نہیں، جنت نہیں، ہاتھ چاہیے یا سر چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ یزیدی کہنے لگے تعجب ہے حسین دنیا میں جنت دے رہا ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا تم نہیں جانتے میں نے حور کو جنت دے ڈالی ہے، میں نے حور کو جنت دے دی ہے۔ کہ لو نیا جھوٹ سنو، لشکر حور نے روکا، خیمے حور نے لگوائے، پانی حور نے بند کرایا، رکنے پہ مجبور حور نے کیا، اور حور صبح تک ہمارے ساتھ تھا۔ اب یہ کہتے وہ جنتی، کہنے لگا اس سے بھی بڑا جھوٹ ہوگا۔ جب اتنا کہا میرے حسین نے ملک کے لاشوں کی طرف دیکھا، فرمایا بتا میں سچا ہوں یا یہ؟ 3 مرتبہ حور کی لاش اٹھی، آواز آئی لوگوں یزیدی جھوٹے ہیں، علی کا حسین سچا ہے۔ فرمایا میں جنتی ہوں۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا علی کے بیٹے تیری جنت نہیں چاہیے، سر چاہیے یا ہاتھ؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا تو پھر تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ اب کس لیے؟ کہ 3 دن کے پیاسے کی تلوار دیکھو۔ اس کے بعد جو آقا حسین نے تلوار چلائی، صفوں کی صفیں پلٹ دی، ڈھیر لگا دیے مرنے والوں کے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو 3 دن کے پیاسے حسین نے 78 یزیدی فنا فی النار کیے تھے، 78۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا ان کو ایسے نہیں دھوکے سے مارا جا سکتا ہے۔ اذان پڑی گئی، حملہ کیا گیا، آپ زین سے زمین پہ آئے، ایسے نیچے آئے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ جاتا ہے۔ آپ آئے، سجدے میں سر رکھا، 40 بار آپ کے گلے پہ خنجر کے کیے گئے۔ کتنے؟ 40 بار آپ کے گلے پہ وار کیے گئے، اور کسی وار پہ آہ نہ تھی، کسی وار پہ اف نہ تھی۔
ہر وار پہ کہتے تھے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اکبر بھی دے دیا، میں نے قاسم بھی دے دیا، میں نے عباس بھی دے دیا، مالک اپنی جان کا نذرانہ لے کے آیا ہوں، بس اتنا بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا نے دیکھا آپ شہید ہوئے، شہادت کے بعد لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، گھوڑے توڑائے گئے، اہل بیت اطہار کے خیمے جلائے گئے۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل ہے ان واقعات کو بیان کر پانا جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوا، لیکن اب ہمارے لیے ضروری ہے ہم حسینی ہیں تو پھر پکے حسینی بنے، کسی کے آگے کا چھین کے نہیں کھانا۔ حسینی وہ ہے جو اپنے آگے کا اٹھا کے کھلا دے، وہ حسینی ہے۔ اور خدا کی قسم آج میں لوگوں کا جذبہ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں آج یزید ہوتا تو غیرت سے ہی مر جاتا، غیرت سے ہی مر جاتا۔ وہ سوچتا میں نے 72 پہ پانی بند کیا تھا، آج ان کے چاہنے والے 72 لاکھوں کو پانی پلا رہے ہیں، لاکھوں کو پانی پلا رہے ہیں، اس غیرت سے ہی مر جاتا۔ اور خدا کی قسم وہ پیالہ تماچا تھا یزید کے منہ پہ جب حر کی بیوی پانی لائی تھی، کہا تھا زینب پانی قبول کرو، فرمانے لگی نہیں، اب ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے، ہمارے بیٹے پیاسے گئے ہیں اس لیے پانی نہیں پینا۔ انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ کا واسطہ آپ پانی قبول کر لیں۔ سیدوں کی ایک خاصیت ہے جب انہیں سیدوں کا واسطہ دیا جاتا ہے، حضرت فاطمہ کا واسطہ، تو پھر کوئی سید کبھی بات کو ٹالا نہیں کرتا۔ حضرت زینب نے قبول کیا اور پانی کا پیالہ لیا، خیال آیا میری سکینہ بھی پیاسی ہے، پانی پلانے کے لیے خیمے میں آئی، سکینہ نہیں تھی، تلاش کیا، آقا حسین کے جسم کے اوپر سر رکھ کے لیٹی تھی، فرمانے لگی یہاں کیسے آ گئی؟ فرمانے لگی رات کو دل نہ لگانا تو مجھے بابا کی یاد آئی، میں نے آواز دی تو میرے بابا کی آواز آئی، آ بیٹی تجھے سینے سے لگا لوں، آ بیٹی تجھے سینے سے لگا لوں۔ کہا پھر میں آ کے لیٹ گئی، فرمایا بیٹی پانی پی لو۔ آپ کہتی پھوپھی تم پانی کیوں نہیں پیتی؟ اب ذرا وہ لوگ سنیں جو اپنے بھائیوں کے آگے کا چھین کے کھا جاتے ہیں اور بھائیوں کو فاقے رکھنے میں خوش ہوتے، کہتے ہیں دیکھا چٹنیوں میں کھا رہا چٹنی سے، اور یہاں تو موج آ رہی ہے موج، اور پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ تو اس سے بڑا غدار کوئی نہیں، جو اپنے بھائی کا نہیں وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور میں جوانوں کو مشورہ دیتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا یہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں۔ دوست بعد میں بنانا، پہلے یہ دیکھ یہ باپ کا وفادار ہے کہ نہیں۔ جو باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی یار کا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ غریب ہو لیکن باپ سے وفا کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے ہاتھ ملا لے۔ خدا کی قسم جو باپ کا وفادار ہوگا وہ یار کا بھی وفادار ہوگا، یار کا بھی وفادار ہوگا۔ آج ہم چھین کے کھاتے، کہتے ہیں کوئی ایسی دفعہ لگانا اس پہ جو کام ہی بند ہو جائے۔ میں ایک بات بتاؤں حضرت، سوشل لوگوں سے بھی گفتگو میری رہتی ہے۔ ایک دن ایک پولیس والے نے بتایا مولانا کس قوم کو سمجھا رہے ہو؟ اس نے کہا تمہاری بستی میں، مطلب تمہاری برادری کی بستی میں 150 مرد ایسے ہیں جو تھانے کے مخبر ہیں اور 300 عورتیں ایسی ہیں جو تھانے کی مخبر ہیں۔ مر جانا چاہیے اس قوم کو۔ میں نے کہا انہیں کیا ملتا؟ اس نے کہا 500 روپے ایک خبر پہ ملتے، 500 کے لالچ میں اپنوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کون سا منہ حسین کو دکھاؤ گے بتاؤ مجھے؟ صرف یہ لنگر، یہ سبیل، یہ نعرے؟ حسین کہیں گے اگر نعروں سے ہی کام چلتا تو پھر مجھے کیا ضرورت تھی میں نے 71 کٹوائے۔ کردار بھی کوئی چیز ہے، عمل بھی کوئی چیز ہے۔ اگر حسینی ہو آج کے بعد کسی کے آگے کا چھیننا نہیں ہے، اگر بھوکا دکھائی دے تو اپنے آگے کا اٹھا کے کھلا دینا،
بتانا نہ پڑے علی والا ہے، تیرا کردار دنیا دیکھے اور کہہ دے واہ واہ یہ دیکھو یہ جو سامنے بیٹھے ہیں سارے علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، علی والے بیٹھے ہیں۔ تو کبھی کسی کے آگے کا چھیننا، بولو چھیننا نہیں، کسی کے آگے کا چھیننا یا چھینو گے نہیں چھیننا، ہمیں اپنے آگے کا کھلانا۔ اور ہوا کہ اللہ اکبر، آپ نے کہا سکینہ پانی پی لو، جب اتنی بات کہی نا سکینہ پانی پی لو، حضرت سکینہ کہنے لگی، حضرت سکینہ کہنے لگی پھوپھی آپ نے نہیں پیا پانی؟ کیسی تہذیب تھی ان کے گھر کی، آپ نے نہیں پیا پانی؟ حضرت زینب نے کہا بیٹی ہمارے گھر کا اصول یہ ہے جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں نا اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے، پہلے بچے پیتے ہیں۔ کہا یہ قانون ہے؟ ہاں بیٹی یہی قانون ہے۔ آپ نے پیالہ لیا، دوڑ لگائی، جب بھاگی حضرت زینب نے آواز دی سکینہ کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی پھوپھی ابھی آپ ہی نے کہا تھا نا جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس کے بڑے پانی نہیں پیتے ہیں۔ فرماتی پھوپھی ابھی تو میرا اصغر پیاسا ہے، پہلے پانی اسے پلایا جائے گا پھر میں پیوں گی۔ یہ کہہ کے دوڑی، ٹھوکر لگی، پیالہ زمین پہ گرا، پانی بہہ گیا، آواز آئی سلام علی صبر سکینہ، سلام علی صبر اہل بیت محمد۔ اے سکینہ تیری صبر پہ سلام ہو، نبی کے گھر والوں تمہاری ہمت و جرأت کو سلام ہو۔ اللہ اکبر، یہ ان کے گھر کا صبر ہے۔ آج بندوں میں صبر ختم ہو گیا، آج پوری دنیا کا کونا کونا چھان لیجئے، جنہوں نے کاٹا تھا وہ مٹ گئے ہیں، جو کٹے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ آج بھی ہیں، جو کٹے تھے وہ ہیں، جنہوں نے کاٹا ختم ہو گئے۔ خدا کی قسم ایک بیمار آیا تھا لوٹ کے، ایک بیمار، آج دنیا کے کونے کونے پہ اس حسین کے بیٹے موجود ہیں، کونے کونے پہ بیٹے موجود ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ادب والا بنایا ہے، ادب والا، جہاں حسین کے بیٹے دیکھتے ہیں وہیں ہم پلکیں بچھا دیا کرتے ہیں، وہیں ہم پلکیں بچھا دیا کرتے ہیں، جہاں علی کا بیٹا ملتا ہے وہیں گردن جھکا دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ہاتھ پیر نہیں دیکھتے، ہم نسبتیں دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم جو بھی دیں گے آپ کو کثرت کے ساتھ دیں گے، تھوڑا نہیں دیں گے۔ اور کوثر سے علماء نے جب تفسیریں بیان کرنا شروع کی، کسی نے کہا کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد کثرت امت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد کثرت معجزات ہے، کسی نے کہا کثرت سے مراد کثرت دولت ہے، کثرت ثروت ہے، لیکن ایک تفسیر یہ ہے کہ اس اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد کثرت اولاد ہے، یعنی محبوب ہم تمہیں اتنی اولاد دیں گے، اتنی اولاد دیں گے کہ جتنی سارے زمانے میں سب کی ہوگی اس سے زیادہ تنہا تمہاری ہوگی۔ اللہ اکبر، آج کونے کونے میں سید موجود ہیں، حضور کے بیٹے موجود ہیں، اور لوگوں حسین کا کردار بھی اپناؤ، حسین کا اخلاق بھی اپناؤ۔ جن لوگوں نے ذکر حسین کی محفل آباد کی، یقین جانے کوئی راضی ہو نہ ہو، آج جنت البقیع میں فاطمہ زہرا بڑی راضی ہوتی ہوں گی، آج سیدہ زہرا ہاتھ اٹھا کے کہتی ہوں گی سلامت رہو، تم نے میری بیٹے کی قربانی کو رائے گا جانے نہیں دیا ہے، آج بھی اس زمین پہ بیٹھ کر کے میرے بیٹوں کا تذکرہ کر رہے ہو۔ خدا کی قسم آج بار بار سیدہ کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے اور آمین کی صدائیں گنبد خضرا سے آنے لگ جاتی ہوں گی۔ حضور آمین کہتے ہیں، فاطمہ دعا کر دیں تو بیڑا ہی پار ہے۔ آج نجف اشرف سے مبارکبادیاں آتی ہوں گی۔ وہ لوگوں جب تک زندہ رہنا حسین کے نام کی خیرات جاری رکھنا، جب تک زندہ رہنا حسین کے نام کا لنگر لٹاتے رہنا، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اور زور سے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم آج بھی جانتے ہو جن کا نہر فرات پہ قبضہ تھا آج وہ نہیں ہیں، جن کو کربلا سے نکالا جا رہا تھا آج بھی کربلا میں انہی کا قبضہ ہے۔ جا کے دیکھ لو، آج بھی کربلا پہ حسین کا قبضہ ہے، کہیں یزید یا یزیدیت کا قبضہ نہ، آج بھی حسین کا قبضہ ہے۔ رہ گئی نہر فرات کی بات، اس کی اوقات کیا یہ حسین کے ہوٹوں تک جاتی،
اللہ نے اس نہر فرات کو اس لیے حسین کے ہونٹوں سے دور رکھا کہ جس فرات سے شرابی جیسا یزید جیسا شرابی پانی پیے اور اسی نہر سے حسین پانی پیے، یہ رب کی رحمتوں کو گوارا نہیں تھا، اس لیے نہر فرات کو ہونٹوں سے دور رکھا۔ ورنہ جنوں کی فوج آ کے کہتی ہے حسین کہیں تو ذرا نہر فرات کھود دیں۔ آپ نے مسلح کا کونا ہٹایا، فرمایا دیکھو کیا ہے۔ جب دیکھا مسلح کے نیچے پانی کی نہر جاری تھی، فرمانے لگے اگر میں ٹھوکر مار دوں تو پانی کیا ہے، اسی زمین سے کوثر کے چشمے نکال سکتا ہوں، چشمے نکال سکتا ہوں۔ شکر خدا کا ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ بریلوی لوگ افراط و تفریط، اور یہ تو رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہمارے لیے تو یزید بھی اتنے حسین بھی اتنے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں چل دعا کرتے ہیں آمین کہہ، ہم کہتے ہیں یا اللہ جو یزید سے پیار کرتے ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ کر دے، اور جو حسین سے پیار کرتے ہیں ان کا حشر حسین کے ساتھ فرما دے۔ فوراً پیچھے نہیں جی یزید کے ساتھ نہیں جانا، کیوں تیرا تو خالو لگتا ہے، کیوں نہیں جائے گا؟ کہ نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ہمیں بھی ان کے ساتھ نہیں جانا۔ تو ہم کہتے ہیں پھر ہمارے ساتھ ہو جانا، لیکن ہمارے ساتھ ہوگا کیسے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت، زور سے جنت رسول اللہ کی اور تاج شریعہ کا یہ پیغام تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ کے الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مجھے پتا چلا، مجھے بات یاد آ گئی، آپ کی بستی میں نا ایک مسجد بن رہی ہے جس کا نام میرے مرشد کے نام پہ رکھا گیا ہے، تاج الشریعہ مسجد ہے نا، تاج الشریعہ مسجد، اور مسجد کے نام پہ بندہ بول دے یار سبحان اللہ اور زور سے، تاج الشریعہ مسجد بن رہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے سنیوں۔ میں نے نا جب چوک دیکھا نا تو ایک بورڈ لگا دیکھا، وہاں پہ تاج الشریعہ کا نام دیکھا نا، قسم خدا کی کلیجہ ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے کہا شکر ہے اللہ کا جلسہ بعد میں ہوگا، پتہ چلا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے عاشقوں کی بستی میں آج آ گئے۔ ہم اتنا جانتے ہیں موتیں ہو رہی ہیں چلتے پھرتے، ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں لوگ، ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں لوگ، بخار سے مر رہے ہیں، کرونا سے مرے، مرنا تو ہے ہی، خدا کی قسم فخر ہوگا اس موت پہ جو مصطفیٰ کے نام پہ آ جائے۔ تو پرواہ نہیں ہے، تمہارے بیچ وہ بھی آئے بیٹھے ہوں گے اور لکھتے چپ کے بیٹھ کے، ہم کہتے ہیں ماں کا دودھ کیا تو کھڑے ہو کے لکھ، چپ کے کیوں لکھتا ہے؟ یہ بزدلوں کی محفل نہیں، عاشقوں کی محفل ہے۔ ہاں، اور ہم ان کے نام کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے نام پہ بلال کو کوڑے مارے گئے، جن کے نام پہ بلال کو آگ پر لٹایا گیا۔ اللہ اکبر تو سمت سمت کی صدائیں تھی، احد احد کی صدائیں تھی۔ کسی نے کہا تھا بلال اگر عشق ہی کر بیٹھا ہے حضور سے تو چپ کے نام لے لیا کر، زور سے نام کیوں لیتا ہے؟ جب سزا ملتی ہے تو درد دیکھا نہیں جاتا، کم سے کم چپ کے نام لے لیا کر۔ کہا تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ تب حضرت بلال نے بڑے فخر سے کہا تھا او لوگوں جب کوئی شخص بازار جاتا ہے مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو وہ بھی بجا کے دیکھتا ہے کچا ہے کہ پکا ہے، اگر پکا ہوتا ہے تب قیمت لگائی جاتی ہے، کچا ہوتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کب بلال کو جب مارا جاتا ہے تو صدمہ نہیں ہوتا ہے، شرم نہیں آتی ہے، بلکہ بلال فخر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اگر برتن تم خریدتے ہو تو بجا کے دیکھتے ہو، میرا محبوب بلال کو خرید رہا ہے تو بجا کے دیکھ رہا ہے کہ کچا ہے کہ پکا ہے، کا بچ کے دکھا رہا ہوں۔ محبوب سودا کر لے، کاٹے کا نہیں ہوگا، یہاں بھی نعرہ تیرا لگے گا، وہاں بھی نعرہ تیرا لگے گا۔ آئے 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 نعرہ تکبیر، ہیلو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے۔ بھائی ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل،
مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اور اس شخص کو جو اسلام اور مسلمان کو آتنکواد سے جوڑتے ہیں، ہاں جو نشانے پہ ہمیں رکھے ہوئے ہیں، جو ابھی بھائی شاہ نواز حسان نے کہا تھا مجاہد اگر ہوتے تو پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر ایسا نہیں ہوتا۔ آؤ تاریخ کا ہر باب پلٹنا جانتے ہیں ہم، لیکن میں بہت دور نہیں لے کے جاؤں گا، صرف تجھے مصطفیٰ کے مدینے لے کے جاؤں گا، مصطفیٰ کے مدینے لے کے جاؤں گا۔ آج دنیا نفرت کرتی ہے، سر پہ ٹوپی دیکھتی ہے نا، چہرے بگڑ جاتے ہیں لوگوں کے، چہرے پہ داڑھی دیکھی آنکھیں بگاڑ لیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تمہارا دور ہے، ہمارے چہروں کی داڑیاں تمہیں ہضم نہیں ہو رہی، ہمارے سروں کی ٹوپیاں تمہیں برداشت نہیں ہو رہی۔ آج دیکھ اسلام کی تاریخ اٹھا، میرے نبی کی چوکھٹ ہے، میرے نبی کا دربار ہے، اللہ اکبر حضور کی چوکھٹ کو دیکھ تو سہی۔ خدا کی قسم ان کی چوکھٹ کا معاملہ یہ ہے کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ آ حضور کو دیکھ، میرے حضور نے سب کو نوازا ہے۔ ان کی چوکھٹ پر ذات نہیں دیکھی جاتی تھی، ان کی چوکھٹ پر برادری نہیں دیکھی جاتی تھی، کسی بھی دھرم کا آتا تھا نوازا جاتا تھا، کسی بھی بارگاہ کسی بھی درگاہ کا بھگایا ہوا آتا تھا وہ سینے سے لگایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم آج ہماری بیٹیوں کو تم غلط نگاہ سے نہ دیکھو، تم کہتے ہو کہ اس طرح سے ان کو رسوا کیا جائے گا، تم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہو کہ اسلام کی شہزادیوں کو رسوا کرو۔ خدا کی قسم کبھی میرے نبی کی تاریخ پڑھ کے تو دیکھ، حضور کی یہی چوکھٹ ہے، حضور کے قدم ہے اور حضور کے قدموں میں کھڑی ہے حاتم طائی کی بیٹی، اللہ اکبر، حاتم طائی کی پوتی حضور کے قدموں میں آ کے کھڑی ہے۔ آنکھ میں آنسو تھے، تیرے میرے نبی نے کہا تھا بیٹی روئی کس لیے ہے، اس نے کہا تھا اے اسلام کے پیغمبر، مسلمانوں کے نبی، آج میرے سر پہ چادر لگی ہے، کاش کوئی چادر ڈالنے والا ہوتا۔ اتنا میرے نبی نے سنا، اپنی مزمل والی چادر لی ہے، اس بیٹی کے سر پہ ڈالی تھی۔ تب صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ مزمل والی چادر جس پہ رب کا سلام آتا ہے، وہ مزمل والی چادر جسے اوڑھو تو آیتیں نازل ہوتی ہیں، اے مصطفیٰ وہ چادر دشمن کی بیٹی کے سر پہ ڈال رہے ہو۔ تو ایک تاریخ ساتھ جملہ میرے نبی نے دیا تھا اور فرمایا میں چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی۔ آئے 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 آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انجمن ملت اسلامیہ، ماشاءاللہ۔ ہاں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو، یہ عزت میرے نبی نے دی بیٹی کو۔ خدا کی قسم کوئی بھی دشمن لاکھ برا چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو میرا خدا چاہے گا، وہی ہوگا جو خدا چاہے گا۔ اور ہم اس نبی سے پیار کرتے ہیں، خدا کی قسم جس کے حسن کے تذکرے کرو نا تو کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں ہونے لگے تو چہروں پہ حسن اترنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے بڑا اچھا لگتا ہے تیرے منہ سے حضور کا تذکرہ، میں کہتا ہوں نام منہ بند کر، میرے منہ سے حضور کا ذکر اچھا نہیں لگتا، بلکہ حضور کا ذکر ہی اتنا میٹھا ہے جو کرنے لگے وہ چہرہ اچھا لگنے لگے، ہاں وہ چہرہ ہی سج جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے جلسہ کرانے والوں۔ حضور محدث دہلوی کا تذکرہ آ گیا، اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے۔ محدث دہلوی فرماتے کہ جس بستی میں میرے نبی کی ذکر کی محفل ہوتی ہے، اللہ 1 سال تک اس محفل پہ اپنے کرم کی بارشیں فرمایا۔ آئے 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 آئے، ایک سال تک اللہ اس بستی پہ اپنے کرم کی بارش فرماتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں 1 سال تک اللہ اس بستی سے مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یار، مسلمان ہو کر کے ہم کتنی بڑی حرکت کرتے ہیں۔ ہاں ایک تو چندہ دیتے نہیں، اوپر سے کیا کہتے ہیں چندہ کرنے والے کو، آگے ڈھونگ بنا لیا کھانے کمانے کا۔ یہ وہی لوگ بولتے ہیں جن کا روپیہ دیتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے۔ ایک بات بتا دوں، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن عرض کرتے میرے مالک بتا وہ ترازو دکھا جس پہ تو بندوں کے عمل تولے گا۔ کون ہے؟ پیغمبر ہے حضرت داؤد، کہ اللہ کو ترازو دکھا جس پہ تو بندے کا عمل تولے گا۔ رب نے فرمایا داؤد نہ دیکھ، کہتے نہیں مالک دکھانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
کا پھر نظر اٹھا، حضرت داؤد نے نگاہ اٹھائی نا تو زبان سے نکل گیا اللہ. سارے بول دیں ذرا اللہ، اور زور سے بول دیں اللہ، دل سے پکارے اپنے رب کو اور کہتے اللہ. ہاں آپ نے نگاہ اٹھائی نا تو آپ کو ترازو کا پلہ دکھا. نقیب صاحب تھک گئے ہیں اور شروع سے نقابت کر رہے ہیں، ان کو حیرت سے نہ دیکھیں. بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نقیب کی اللہ سلامت رکھے. ہم لوگ تو کروٹیں بدل سکتے ہیں، لیکن نقیب جب سے بیٹھ جاتا ہے تو یقین جانیے پورا ڈرائیور ہوتا ہے جن سے کہو. لیکن فکر نہ کریں، ایک نقیب گیا تو دوسرا نقیب آ کے بیٹھ گیا. اللہ کا شکر ہے اعلیٰ حضرت کے چمن میں کسی پھول کی کمی نہیں رہ جائے. ہاں بات سمجھ رہے نا. حضرت داؤد علیہ السلام نے نگاہ ڈالی، دیکھا تو زبان سے بے ساختہ نکل گیا اللہ. جانتے ہو کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ دو پلے ہوں گے نا، ایک پہ نیکی تو لی جائے گی اور ایک پہ گناہ. تو آپ فرماتے جب پہلے پلے پہ نگاہ پڑی نا تو اس کی لمبائی چوڑائی اتنی تھی کہ پورب سے لے کے پچھم تک ساری فضا کو گھیرے ہوئے تھا. اتنا بڑا پلہ. کہنے لگے یا اللہ یہ بھرے گا کیسے؟ اگر یہ نیکی کا پلہ ہے تو یہ بھرے گا کیسے؟ اس نماز سے بھرے گا جس میں ہم نیت باندھ کے کھڑے ہو کے امام کا انگوٹھا چیک کرتے رہے، کہ ہلا کہ نہیں ہلا، گھٹنا کدھر گیا. اس نماز سے بھرے گا جس میں امام کی انگلی دیکھتے رہے کدھر لگی، یا اس زکات سے بھرے گا جو ہم نے غریبوں کو لائن لگا کر کے ویڈیو بنا کر کے بانٹی. یہ پلہ اس صدقے سے بھرے گا جس ہم نے غریبوں کو گھنٹوں گھنٹوں دروازے پہ کھڑے کر کے دیا. جب کہنے لگے یا اللہ یہ بھرے گا کیسے، اب سن رب کی جانب سے جواب آیا، داؤد یہ پلہ بھرنا بڑا آسان ہے. کیسے بھرے گا؟ فرمایا جو بندہ سچے دل سے ایک کھجور، صرف ایک کھجور میری راہ میں دے دے گا، میں اسے اتنی نیکی دوں گا کہ یہ پلہ سارا بھر جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جمال مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر. ایک کھجور صدقہ کرنے میں اتنا ثواب، شرم نہیں آتی؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ انہوں نے پیشہ بنا لیا، انہوں نے دھندا کر لیا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، میں کھڑا کروں کمیٹی والوں کو، ایک ایک فرد کو کھڑا کروں گا اور ایک ایک مولوی کو کھڑا کروں گا. اگر تو تیار ہے اس بات کے لیے پھر ان کے چہرے دیکھ کے بتانا ان میں سے کسی کو تو نے دروازے پہ یہ کہہ کے کھڑے دیکھا کہ 10 روپے دے دو آج بچوں کے لیے ٹافی لانی ہے، 50 روپے دے دو میرے بچوں کے جوتے نہیں ہیں، 100 روپے دے دو میری بیٹی کے لیے دوپٹہ لانا ہے. کبھی انہوں نے تمہارے دروازے پہ